جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رانا یاسف. آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی گپ شپ. میرے ساتھ موجود ہیں اظہر صدیق صاحب. 3-4 اہم ایشوز ہیں جن کے اوپر آج بات کریں گے. سب سے پہلے بات کریں گے اس خاتون کے متعلق جس نے آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے اور کہا ہے کہ میں ایک عام قیدی کی طرح سزا کاٹنا چاہتی ہوں اڈیالہ جیل میں. اور جو پیغامات، جو چہمگوئیاں یا جو ایک پروپیگنڈا بنایا جا رہا تھا، اب اس کے اوپر کیا میسج دیا گیا ہے اس پٹیشن کے بعد، اس حوالے سے اس کو دیکھیں گے. اور دوسرے نمبر پاکستان تحریک انصاف کے کچھ رہنما ہیں جن کے اوپر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے. جی ہاں، فرد جرم اس لیے عائد کی گئی ہے کہ ان علاقوں میں جو پاپولیرٹی گراف تھا وہ بہت زیادہ ہائی تھا، اور شاید ایک میسج دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ جناب بس کر دو، ان لوگوں بھی باہر نہیں آنا. اس کے اوپر بات کریں گے. اور تیسرے نمبر پر جو پولنگ ایجنٹس ہیں ان کے حوالے سے بڑی خطرناک خبریں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، کیونکہ ایسا آپریشن لانچ کیا جا رہا ہے یا اس کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، تقریباً کیا جا چکا ہے. بہت سارے لوگ اٹھا لیے گئے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو دستبردار کروایا جا رہا ہے. ان 3-4 چیزوں کے اوپر آج ہم بات کریں گے. اظہر صاحب، وہ جو ایک معاملہ تھا کہ جناب بشرا بی بی جو ہیں وہ بنی گالہ چلے گئیں اور عام آدمی اور عام خواتین جیلوں میں، اور یہ ایک کچھ لوگوں کا تو یہ خیال ہے کہ یہ سارا جو ایڈمنسٹریشن نے کیا ہے یہ ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کر کیا ہے کہ ایک مخصوص جماعت کو یہ بیانیہ سونپا جائے کہ لو جنا عام آدمی جیل دے وچ اور بنی گالہ. تو آج تو انہوں نے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا. وہ کہتے کہ نہیں بھائی، عام آدمی کی طرح مجھے ڈالا میں پھینکیں، اور یہ جو نوٹیفیکیشن ہے بنی گالہ کا اس کو معطل کیا جائے. دیکھیں رانا صاحب میں بشرا بی بی صاحبہ سے میری ملاقات رہی ہے، اور عمران خان صاحب بہت عزت کرتے ہیں بشرا بی بی صاحبہ کی. ابھی تک جتنا بیانیہ بنایا گیا ان کے خلاف وہ زمین بوس ہو گیا. فرح شہزادی کو انوالو کیا گیا، پتہ نہیں کیا کیا. میں جو کہ فرح شہزادی کا وکیل ہوں بھائی، میں اکیلا کیس دیکھ رہا ہوں ان کے. پہلے ڈالا گیا جناب اینٹی کرپشن، وہ پرچہ خارج، پھر آگی نیب، پھر آگی ایف آئی اے، پھر آگی پولیس، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر لیا. ان کے ملازم اٹھا لیے، جھوٹے بیان دلوا دیے، ابھی تک کوئی چیز صاحب لے لی آئی. پھر بشرا بی بی کی ذات کی حد تک، بشرا بی بی کا میں وکیل بھی ہوں، آپ کو پتہ ہے، جس میں 1 لاکھ روپے جرمانہ مجھے کورٹ نے کہا تھا. اور میں عمران خان صاحب کے زبان پاک کے حوالے سے اس میری بی بی صاحبہ اتنی پریشان تھی، اتنی ڈسٹرب تھی کہ کہیں عمران خان صاحب کو گرفتار نہ کر لیں. انہوں نے اپنی ذات کے اوپر بہت کچھ لیا، بہت سہا. اس سارے سینیریو میں اگر دیکھا جائے 1 روپے کا فائدہ نہیں ہے. باتیں بڑی کرتے رہے کہ جناب یہ سیٹ لے لیا، وہ سیٹ لے لیا، وہ توشہ خانہ پہ چلا گیا. جنہوں نے فائدہ کھا لیا وہ تو آرام سے بیٹھے ہوئے. اور ایک کرپشن کوئی بیان ہے نہیں پاکستان میں. ایک اور بات بتا دوں آپ کو، یہ ذہن سے نکال دیں. میں بڑا سمجھا کرتا تھا، لیکن اب ود پیسج آف ٹائم یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، سیاستدانوں کو پنجابی کے اندر گچی میں روڑ کے بیوقوف بنائے ہماری اسٹیبلشمنٹ دکھانے کے لیے. نہیں، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ وہ 31 تاریخ کو صبح سے لے کے رات تک جو ٹائم ضائع کیا گیا، اور یہ نوٹیفیکیشن کہاں سے آیا؟ میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں نا، پہلے بات کو سمجھیے گا. جب یہ دیکھیں سارے معاملات پہ نہیں آ رہا، پھر ڈیل کے الزام لگائے گئے کہ جناب اپنا بی بی صاحبہ جو ہے وعدہ باغ گواہ بن رہی ہے. فرح شہزادی کے بارے میں بتایا گیا وعدہ باغ گواہ بن رہی، میں نے تاریخی طور پر ثابت کیا. پھر وہ رجیب و غریب سے لاب بگاڑ لی گئی. آج بری طرح سے پٹ چکا بیالیہ سارا. تو اب جب دیکھا کہ جناب سزا بھی دے دی، وہ سزا دینے کے لیے بی بی صاحبہ خود تشریف لے آئی جیل پہ. وہ اور پریشان ہو گئے، یہ کیا ہو گیا؟ وہاں تو جیل میں لوگ ایک دوسرے کا ہکا بکا رہ گئے کہ یہ کیا ہوا، یہ تو خود گرفتاری دے رہے آگے. اب وہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا کہ بی بی صاحبہ جیل کے اندر ہو. پھر جیل کے اندر وہ ڈر رہے نا، الٹی سیدھی باتیں تو چلاتے رہے نا، پتہ نہیں کیا کیا باتیں چلاتے رہے کہ یار اگر بی بی صاحبہ یہاں آگی تو جیل الٹ پلٹ نہ جائے. وہ یار نیک خاتون ہے، سب کچھ سہا سب. اور اس میں تو خود تو کہا ہی نہیں انہوں نے تھا. انہوں نے تو خود 2 نوٹیفیکیشن ہے، میں ٹیم کو کہوں گا بیک گراؤنڈ پہ دونوں نوٹیفیکیشن چلا دی. ایک تو جو تھا تھریٹ کا کہ اڈیالہ جیل پہ حملہ ہونا ہے، اور دوسرا خود انہوں نے سب جیل قرار دیا بلی گالہ کو. اب بلی گالہ میں، اور یہ تاریخی طور پر بتا دوں، اس سے پہلے صرف یہی نہیں ہے، ریحان تالپور، خورشید شاہ اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہ فیسلٹیز لی ہے. اپنا مریم صفدر نے بھی یہ فیسلٹی لی ہے. تو بی بی صاحبہ نے تو ایسا تیر مارا ہے انہوں نے
انہوں نے کہا مجھے کوئی اچھا ضرورت اس نہیں کا ہے. اسٹیٹس کیا مطلب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ظاہر چیلنج ہوا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ دیکھیے انہیں واپس وہاں پر وہ جیل میں لے کے آئیں گے, وہ گھر پر نہیں مانتے. وہ تو کہہ رہی ہیں بربلا, انہوں نے کہا کہ جناب دیکھیں یہ ویسے بھی ایک اتنا بڑا کام انہوں نے کیا ہے کہ یار جب آپ سزا ہو جائے آپ کو تو جیلیں باہر ہی, یہ ایک ٹریپ ہے. ویسے میرے سنیں ذرا میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں, یہ ایک ٹریپ ہے کہ کل کسی بھی سیاسی لیڈر کو جب رکھ رہا ہو, اسے فائدہ دے رہا ہو, تو گھر اس کا بنا دیں گے سب جیل, تو کل یہ پریسیڈنٹ بن جائے گی. تو یہ تو بی بی صاحب اور عمران خان صاحب کو سمجھ آ گئی کہ یہ پریسیڈنٹ بن جائے گی, کل تو ہر کوئی وی آئی پی سہولت لیتا رہے گا. اس لیے اس سارے معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو یہ بحال کرنا پڑے گا, انہیں اڈیالہ جیل بھیجنا. اچھا بحال تو کرنا پڑے گا, اڈیالہ جیل میں بھی وہ چلے جائیں گے, لیکن اظہر صاحب جن نے نوٹیفیکیشن جاری کیتا ہے کم از کم میرا خیال ہے وہ بھی پتہ چلنا چاہیے تھا, کیونکہ کاکڑ صاحب تے ہاتھ چکے انہوں نے کہا میں نے تو پتہ ہی کوئی نہیں جناب. دیکھیں وہ تو کاکڑ تو ویسے بھی آپ کو پتا ہے حکومت جو چلا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ آپ کی سارے معاملے بس کاکڑ دفتر انجوائے کرتا ہے بھائی یار. میری گل سن, تینوں وزیر اعظم حوصلہ مفت فدو دا آرام نہ بیٹھے جہاز جو سیر کرے, کلا جہاز دعا کر دے تھوڑے دعا کر دے, وہ جہاز بہ کے موجہ کرے یاشیا کرے, موجہ ہی کر رہے ہیں. وہاں سے میرے گل ختم کہ موجہ کرتا پیا, پوری فیملی انجوائے کر. جس پرائم منسٹر نے یہی نہیں پتا کہ کنے کیتا. اچھا تسی وزیر سمجھتے ہو, بہرحال میں دیکھو جو حالات اور واقعات ہیں کلرک نے تو زیادہ چیزیں پتہ ہوتی ہیں وزیر اعظم کہلانے لائق نہیں ہے. چلے بہرحال جی اب ایک نیا معاملہ آ گیا جی سامنے. کچھ پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جو جیلوں میں تھے 9 مئی کے حوالے سے, ان کے اوپر درجنوں کیسز تھے, اب ان کے اوپر جو ہے وہ فرد جرم عائد کر دی گئی ہے, اور ان کی پاپولیرٹی کے گراف ان کے حلقوں میں جا کر دیکھیں جتنے بھی اب تک سرویز ہوئے ہیں, مطلب ڈاکٹر یاسر سے دیکھ لیں یا اور جو لوگ جن کے اوپر محمود رشید لے لیں, باقی کوئی بھی لے لیں, جتنے بھی لے لیں آپ, ان کی پاپولیرٹی کا گراف جو ہے وہ بہت ہائی ہے. اور یہ میسج کیا دینا چاہ رہے ہیں یاسر صاحب؟ ایک بات سمجھیے گا, ابھی تو صرف آپ یہ بات کر رہے ہیں, اگلے ہم نے تیسرے سیگمنٹ میں بات دوسری بھی کر رہی ہے. انہوں نے پوری کوشش کر کے دیکھ لی کہ کسی نہ کسی طریقے سے بیک گراؤنڈ پہ لے کے جائیں. پہلے ایف آئی آر 1 رہی, ڈیٹینشن آرڈر, ڈیٹینشن نہیں آرڈر, جعلی پرچے اٹھا لے, تشدد کرے, زیادتیاں کرے, 9 مئی کے واقعے میں انوالو کرے. لوگ پھر بھی نہ بیٹھے, کھڑے رہے. انہوں نے کہا یہ کیا بات ہو گئی ہے. پھر انہوں نے پرچیز کرنی کی, اور ہم نے اپنے اسی پروگرام میں بیٹھ کر یہ بات کی تھی کہ یہ نا ان کے لیے بڑی بری طرح سے پھنس گئے ہوئے, اور ان کے پاس جگہ نہیں ہے گراؤنڈ پہ کھیلنے کے لیے. تو اب کیا جائے؟ عمران خان صاحب کے دیکھ رہا ہے, عمران خان صاحب کے اوپر اتنے پرچے بنائے, عمران خان صاحب کھڑے رہے. اب انہوں نے کہا چلے وہ تو لیڈر کھڑا ہو گیا, اس کے بعد جتنے بھی لیڈر کھڑے کیے پی ٹی آئی کے وہ سارے کے سارے کھڑے ہو گئے. اب انہیں سمجھ لیا آ رہا کہ کیا ہے, اب لوگوں میں اپنا کہہ دے مایوسی پھیلانے کے لیے اب یہ کام شروع کیا گیا. یہ کیا کام شروع کیا گیا کہ جناب یہ آپ کے لوگوں کو سزائیں مل جا رہی ہے. وہ سزائیں ایسے مل جا رہی ہے 9 مئی کے واقعے میں, ابھی دہشت گردی کی کوڈ میں اب تک تو اب یعنی کیا پولیس ہے, نالائق ترین ہے کہ جناب جو 9 مئی سے لے کر آج اب جنوری میں آگے ہوئے ہیں 7 مہینے میں ایویڈنس کٹھی نہیں کر سکی. یعنی ڈوب مرنے کا مقام ہے. جو جیسے بھی پولیس ہے جس طرح یہ کام کر رہی ہے, تو یہ بھی ان کے ہتھے نہیں چڑھ رہا, حوصلے پست کرنے کی کوشش, یہ بھی ان کے گلے پڑ جا رہا ہے. لوگ دیکھیں ووٹ ڈالنے کے لیے باہر نکل آئے تو پھر یہ سارا خسو خاشاک کی طرح بہ جائے گا, اور لوگ نکلنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. میرے پاس جو اس وقت انیشل تقریباً 250 سیٹیں جو ہے, کیا کتنی کہہ رہا ہوں 250, پاکستان تحریک انصاف بیرٹ پہ اگر الیکشن ہونے دیا, لوگوں کو گراؤنڈ پہ کھڑا رہنے دیا, انہوں نے ووٹ ڈالنے کے لیے لوگ نکل آئے, تو اور یہ اسیسمنٹ میں بتا رہا ہوں کہ جو مختلف ایجنسیز ہیں, برانچز ہیں, ان کی اپنی کی ہوئی ہے. اور جو 35 کا فگر ہم اکثر دیتے تھے, نواز شریف 35 سیٹیں بھی نہیں لے رہا. نہیں, لیکن آپ نے جو نقشہ کھینچا ہے, جن کو پی ٹی آئی کی دمبڑ کوٹ بنائی جا رہی ہے, یہ تو لگتا ہے کہ یہ 250 سیٹاں کسی پاسوں کٹ میں. دیکھیں سوال آپ کے کینڈیڈیٹ پہ نہیں ہے, سوال ہے ووٹر کے اوپر. عمران خان صاحب کی یکے بعد دیگرے 3 سزائیں دے کر آپ نے ووٹر کو اور ناراض کیا. ایک آپ پاکستانی کو ناراض کیا, پہلے وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے اور عمران خان اور پوری دنیا میں جنگ ہسائی ہوئی ہے. تو یہ آپ کو یاد رکھیے گا, یہ باؤنس بیک ہو رہی چیزیں. اور ابھی جو آخری لمحہ ہے وہ اگلے سوال کے اندر بتاؤں گا. اچھا جی, تیسرا ایک اور اہم پوائنٹ اور بھی ہے حضر بھائی. کچھ خبریں آ رہی ہیں پولنگ ایجنٹس کے حوالے سے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید کوئی ایسی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سطح کے اوپر منصوبہ بندی ہو رہی ہے
کہ ووٹنگ والے دن الجھا جائے, جھگڑے کیے جائیں, کچھ ایسے واقعات بنائے جائیں, ان کو روکا جائے, گرفتار کیا جائے, یا کچھ اس قسم کی منصوبہ بندی کر کے جو آپ کو جہانگیر ترین کا لیٹسٹ تو نہیں بتانا چاہتے ہیں؟ جہانگیر ترین والے ایریے میں تو پہلے دو وہ میاں شفیق صاحب اور عامر پیر صاحب, اور اب میرے کہا جا رہا ہے کہ جو عفت طاہرہ صاحبہ تھیں ان کو بھی, وہ تو پی آر سدھار بھی گئی ہے, وہ بٹھا لیا, وہ تو جہانگیر ترین کے ساتھ تصویر بھی آ گئی. اور ہم بیک گراؤنڈ پہ یہی بات کرنے سے پہلے نا صرف ان کی ایک ویڈیو چلا دیتے ہیں جو قرآن مجید پہ قسم کھائی تھی. انہوں نے کیا کی تھی؟ تو کوئی بات نہیں, قرآن پاک دیکھیں نا, یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. اور کمال کی بات ہے, چلے وہ اپنا وڈرا کر لیتی تو علیحدہ بات تھی, ان کے ریلیٹیو سے چلایا گیا, جناب کو پیسے ویسے نہیں لے کے جہانگیر ترین کے پاس کیا کر رہے ہیں یہی. اور پھر وہ ویڈیو آڈیو تصویر جو ہے نا باقاعدہ سامنے آ گئی. اب یہ ریکارڈ کے اوپر چیزیں موجود ہیں. اور یہ صرف یہی نہیں ہے, یہی نہیں ہے. ابھی محمد یوسف کا میں نے دیکھا, اور میں نے آج لاہور ہائی کورٹ میں 10 کے قریب لوگ ایسے مجھے ملے ہیں. سر سرگودا سے گرفتاری ہوئی ہے, بورے والا سے گرفتاری ہوئی ہے, راول پنڈی سے گرفتاری ہوئی ہے, ٹسکا سے, خانے وال سے, شیخو پورہ سے, اور کئی دیگر اضلاع سے. اب دیکھیں اب یہ اب کینڈیڈیٹ ہے, اور الیکشن کمیشن لوگ یعنی لوگ وہ اپنے وہ کچھ ہائی کورٹ میں کہہ رہے تھے چوڑیاں کسی کو پہلے لیجیے. میں نے کہا نہیں یہ چوڑیاں پالنے والے لفظ سے ان کے لیے نہیں ہے. خدا رحمت مت ایسے لفظ استعمال کیا کریں آپ. اصولی طور پر کے اوپر تو الیکشن کمیشن ناکام ادارہ ہو گیا ہے. سارا کچھ ہو رہا ہے. اور ہماری عدالتیں بھی, ہماری عدالتوں میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہاں تو پھر آپ نے استعفے کی شکلیں دیکھ لی, ابھی اور استعفے آ رہے ہیں یہاں, کہ یعنی وہ اس جبر کے نظام کے ساتھ نا کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے, ججز تیار نہیں ہے. اور ابھی جو اگلی بات آپ نے بتائی ہے نا, یہاں ووٹر کو ہمارے کو ووٹرز کے لیے خاص طور پر بات بتا دوں, اپنا آئی ڈی کارڈ اپنے ساتھ مت رکھے, فوٹو کاپی رکھے. اوریجنل آئی ڈی کارڈ آپ کو 8 تاریخ والے دن پاس چاہیے تاکہ آپ لے کر اس آئی ڈی کارڈ میں ووٹ ڈال سکیں. پولنگ ایجنٹ جتنے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. بہت زیادہ تعداد وکلا کی آ رہی ہے, اور وہ الیکشن کے دن باقاعدہ لڑیں گے بھی اور کھڑے بھی ہوں گے. اور آپ نے ٹولیوں کی شکل میں آنا ہے, 50-100 کے قریب ووٹ ڈالنے کے لیے جائیں اور اکٹھے ہو کر لڑیں. یہ سارا کچھ اٹھانے کی سازشیں چل رہی ہیں. لیکن یاد رکھیے گا وہ اکا دکا تو واقعہ ہوتے رہتے. پولنگ والے دن آپ کتنے لوگ پکڑ لیں گے, ٹارگٹ کیا ہوگا انہوں نے بھی, یہ نہیں کری. پولیس نے پوری ورکنگ کی ہے, کہا جا رہا ہے غیر جانبدار ہے, لیکن یہ ساروں میں آپ نے ورکنگ پوری کی ہوگی. اور اگر آپ ووٹ ڈالنے کے لیے نکل آئے اور یہ مقابلہ کر لیا تو 2/3 اکثریت ہے پی ٹی آئی کی. میں پھر بتاتا چلو, میں گناہ امیدی کی مایوسی کی بات نہیں پھیلانا چاہتا. یعنی اگر آپ ڈر گئے, خوف میں بیٹھ گئے, تو پھر اظہر صدیق کچھ نہیں کہہ سکتے. نہیں, خوف تو میرے خیال سے جو حالات اس وقت نظر آ رہے ہیں, یا جو جتنے بھی ابھی تک سرویز ہوئے ہیں, ان میں تو خوف کوئی نہیں نظر آ رہا, کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں قیامت بھی آ جائے نا اسی نکلیں گے. لیکن بہرحال اس میں یہ بات ایک بہت اہم ہے کہ جو بھی پولنگ جو آپ کے ایجنٹس ہیں یا جو بھی لوگ اسٹاف کے ہیں, وہ جب جیسے اپنے پولنگ اسٹیشن کے اوپر جائیں تو بڑی احتیاط کے ساتھ, الجھنا نہیں ہے, لڑنا نہیں ہے, بڑی احتیاط کے ساتھ, کیونکہ یہ ساری وارداتیں ہوں گی اور ڈالنے کی کوشش کی جائے گی, مگر اس میں آپ نے بہت احتیاط برتنی ہے. ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا, سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ کے بعد.